تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ منہ اجیالے ہوں گے اور کچھ کالے. تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ. اور وہ جن کے منہ اجیالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں تبلیغ دین کے متعلق باتیں بیان کی گئی، یعنی لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، انہیں سدھارو، انہیں راہ راست بتاؤ. گزشتہ سبق میں وہ تھا. آج بتایا جا رہا، آج کی آیت میں جو تعلق ہے اس آیت کا وہ یہ گزشتہ کہا گیا کہ دوسروں کو سدھارو، اب کہا جا رہا ہے کہ خود سدھرو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب خود سدھرو، خود اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی اصلاح کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ بلکہ اپنی اصلاح آپ کرو. تو یہ اس آیت کا تعلق ہے. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا دوسروں کی اصلاح کے لیے شرط ہے. جی، اپنی اصلاح کرنا دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے شرط ہے. اس شرط کو پورا کرو. اب اس شرط کو بیان کرتے ہوئے قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آپس میں تفرقہ پیدا کرے. وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد. ان تک نشانیاں پہنچ گئیں، دوسرے لفظوں میں ان تک حق بات پہنچ گئی. سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سمجھے، یہ سب ان کے سامنے پہنچ گیا. پہنچ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کر جی. تو تفرقہ یا اختلاف بات کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بات کو سمجھنے کے بعد اس بات کو ایکسپٹ نہ کرنے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا. جیسے یہود و نصارہ، ان کے پاس کتابیں آئیں، ان کے پاس پیغمبر آئے جی. اب انہوں نے اختلاف کیا. کس بنیاد پر اختلاف کیا؟ انہوں نے پیغمبروں کی نسبت سے اختلاف کیا. یہودی اپنے پیغمبر کی بات کرتے تھے، نصارہ اپنے پیغمبر کی بات کرتے تھے، حالانکہ دونوں قوموں کے لیے جو پیغمبر آئے وہ خدا کی طرف سے آئے. خدا نے
دونوں قوموں کے پاس جو پیغمبر بھیجے کس نے بھیجے؟ خدا نے بھیجے، اور خدا کے طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہیں، اور تم دونوں آپس میں الگ ہو اور اختلاف کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی نسبت سے۔ کسی نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ تو اب دونوں پیغمبر ہیں، حضرت عزیر بھی پیغمبر، حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر۔ ان کے ماننے والے لوگ یہودی، ان کے ماننے والی قوم نصارہ، سمجھے؟ اب یہ یہودی کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر معاذ اللہ، تو نصارہ کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ تو پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے، ان کو فالو کرنے کی بجائے ان کی ذات کو اختلاف کی بنیاد۔ تو قرآن وہی فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، اوپر سے ایمان والوں کی گفتگو ہو رہی ہے، ایمان والوں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ احسانات بھی بتایا گیا، ایمان والوں کی نسبت سے بات اوپر سے ہو رہی، وہی بات اب بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے ولا تکونوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ میں کیا پیدا کر لیا؟ پھوٹ پیدا کر لیا اور اختلاف کر لیا، من بعد ما جاء، اور کب؟ جب ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی، من بعد ما جاءہم البینات، وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، انہوں نے جب ایسا کیا، اختلاف کیا، پھوٹ پڑے، تفرقہ پیدا کر لیا، تو اللہ کا عذاب انہیں گھیر، تفرقے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر، ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ یہودیوں میں بہت سے پیغمبر آئے، یہودیوں میں بہت سے پیغمبر آئے، مگر جب اختلاف کیا، پیغمبروں کی گستاخیاں کی، تو اللہ نے اس قوم میں سے نبوت کا سلسلہ ختم۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوتا؟ فی زماننا، اس زمانے میں بھی جو حضور کی شان میں مخالفت کرتے ہیں، جو حضور کے گستاخ ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اس قوم میں اولیاء نہیں ہے، اس قوم میں انبیاء کی گستاخی کرنے والی گزشتہ قوموں نے خدا کے عذاب کو دعوت دے دی، خدا کا عذاب انہیں گھیر لیا۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ اس قوم میں سے ختم ہو گیا، اور وہ نبوت حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں جو پیغمبر آئے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے سے اختلاف کرنے لگے کہ آپ نور ہیں، کہ آپ بشر ہیں، کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، آپ علم میں غیب نہیں رکھتے ہیں، آپ وہ نہیں کرتے ہیں، آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسی باتیں کر کے جب فی زماننا ایسے گروپ پیدا ہوئے جنہوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے اختلاف کیا، یہ تعجب کی بات دیکھیے، ان قوموں نے پیغمبروں سے اختلاف کیا تو مرتبے کو اونچا کرنے سے اختلاف کیا، نوٹ دا پوائنٹ۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کے مرتبے کے اونچا ہونے میں اختلاف کیا، مگر یہ لوگ پیغمبر کی عظمت گھٹانے میں اختلاف کیا۔ یہ بات سمجھیے، پیغمبروں کے مراتب کو بلند کرنے دیکھنے والی قوموں پر جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پیغمبر کی کثرت شادی کرنے والے کے تعلق سے کہاں سے رحمت آئے گی؟ عذاب۔ اور آپ ان کا جغرافیہ دیکھ لیجیے، ان کا جغرافیہ دیکھیے، نمازیں ہم سے زیادہ ہیں،
تہجد ہمارے سے زیادہ، ذکر ہم سے زیادہ، مسجد میں دین کا کام ہم سے زیادہ، جی چہرے پر داڑھی ہمارے سے بڑی، مگر چہرے پہ دیکھیے نور نہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں میں، ابھی آگے آئے گا، سمجھے؟ جو اس سے غیر متعلق بات ہے اس میں میں آپ کو الجھا رہا ہوں، ایسا نہیں، جو بھی بات ہوگی انہی آیات کی روشنی میں۔ تو اختلاف کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پیدا نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، تو یہ حنفی کیا ہے، یہ شافعی کیا ہے، یہ مالکی کیا ہے، یہ حنبلی کیا ہے، یہ قادری کیا ہے، یہ چشتی کیا ہے، یہ سہروردی کیا ہے، یہ نقشبندی کیا ہے؟ اختلافات ہیں نا یہاں، یہ اختلاف نہیں، یہ تحقیق ہے، یہ تحقیقی اختلاف جس میں مخالفت نہیں، حنفی شافعی کے مخالف نہیں کرتا، شافعی حنفی کے خلاف نہیں جاتا، تحقیق ہے کہ حضور نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے، حضور ایسے بھی نماز پڑھی ہے، تو حضور کی ایک ادا ان کے پاس تحقیق میں مضبوط رہی تو انہوں نے اپنا لیا، امام اعظم کے پاس مضبوط رہی تو آپ نے اپنا لیا، تو اس میں اس کا نام کیا نہیں ہے؟ اختلاف، اور ایسا اختلاف رحمت ہے، رحمت، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت۔ اگر وہ اختلاف نہ ہوا ہوتا تو ہم کتنا مہنگا سودا ہو جاتا، کیا رفع دن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ آمین بالجہر کہنا ہے یا آمین بالسر کہنا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے یا سینے پر باندھنا ہے، یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، رفع دن بھی ثابت ہے، رفع دن نہ کرنا بھی ثابت ہے، آمین بالجہر بھی ثابت ہے، آمین بالسر بھی ثابت ہے۔ اب کون سی چیز کو آپ اپناتے ہیں، کون سی چیز کو ہم اپناتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ایک تحقیق کی طرف چلے ائمہ مجتہدین، سمجھے؟ اب جس کی طرف ہمیں سرٹیفائڈ ہو گیا، ہمیں اطمینان ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا امام بنا لیا، تو یہ اختلاف کیا نہیں ہے؟ اختلاف نہیں ہے، اگر ہے بھی تو تحقیقی اختلاف ہے، مگر یہ عقائد کا اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پیدا کرتے ہیں؟ عقائد میں، نبیوں کی نسبت سے اختلاف پیدا کرتے ہیں، تو وہ قرآن، اب حضرت امام اعظم کو دیکھ لیجیے، امام شافعی کو دیکھ لیجیے، امام مالک کو دیکھ لیجیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجیے، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا حضور بشر ہیں، حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور کو، یہ تو انہوں نے نہیں کہا، یہ عقائد میں سب ایک ہے، تحقیقی مسائل جو ہیں اس میں اختلاف آیا، وہ ہونا ضروری، وہ رہبری ہے، رہنمائی ہے ہماری، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میشا؟ الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن آنے والا ہے جس دن کو قیامت کا دن، حشر کا دن کہتے ہیں، اس دن چہرے دو قسم کے ہوں، ایک چہرہ سیاہ ہوگا، کالا، اور ایک چہرہ پر نور ہوگا، نورانی ہوگا، چمکدار، یہ ہوگا قیامت کے دن، دو چہرے والے، ایک سیاہ اور ایک۔ اب اگر کوئی کہے سیاہ ہوا تو کیا ہوا، حبشی کا، بلال حبشی کا چہرہ ہے، بیوقوف بولیں گے، بیوقوف بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، حوران جنت نے کہا، حوران بہشت نے کہا مرحبا یا رسول اللہ، آپ آئیں، تشریف لائیں جنت میں، جنت دیکھے آپ گئے نہیں اندر، جنت دیکھے آپ گئے نہیں، کہا میری امت کے بغیر میں جنت میں نہیں آؤں۔ روایت میں آیا ہے، اور یہ روایت ہمارے علماء کرنے کی بجائے میں آپ کو دیوبندی ایک مولوی کا حوالہ، مولوی محمد ابراہیم نام ہے، اس
نے ایک کتاب لکھی ہے واضح سعید، اس میں معراج کے واقعے میں اس بات میں ہمارے علماء تو کہتے ہی ہیں جنت میں نہیں جاؤں گا امت کے بغیر. تو حوران بہشت میں سے ایک حور نے کہا اگر آپ نہیں بھی آتے ہیں تو آپ فرمائیے میرا انتخاب آپ کی امت میں سے کس کے لیے ہے. سرکار نے فرمایا، دیکھیے بلال حبشی کا مقام کیا ہے، سرکار نے فرمایا تمہارا انتخاب میں نے بلال کے لیے کر دیا ہے، تمہارے لیے حضرت بلال. پورے بہشت نے کہا کیا بلال مجھے پسند آ جائیں گے؟ کالے کلوٹے بلال کیا مجھے پسند آ جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ بلال کو تم پسند کر لو گی، مگر ڈر ہے کہیں بلال تمہیں پسند کریں یا نہ کریں. وہ کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال حبشی کو کل قیامت کے دن ان کے چہرے کی جو سیاہی ہے جنت کی حوروں کے حسن کے لیے تقسیم کر دی جائے. ان کے چہرے کی سیاہی جنت کے حوروں کے حسن کے لیے ٹپکا لگاتے دیکھو بازے اور حسن کے لیے تقسیم کر دی جائیں گی. اب آپ کا چہرہ حسین و جمیل ہوگا اور حور جو ہے ان کے سامنے کالی نظر آئے گی، تو اب یہ نہ کہہ دے بلال کہ مجھے کالی حور نہیں چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کالے کلوٹے بنیں گے جو بلال حبشی ہیں افریقن ہیں وہ نہیں ہے. کبھی ایسے ایمان والے ہیں جن کا چہرہ کالا ہوتا ہے مگر چہرے پہ بھاگ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے. وہ نور کیسے ہوتا ہے میں آگے بتاؤں گا. قیامت کے دن کتنے چہرے والے ہوں گے؟ دو رنگ، ایک رنگ سیاہ اور ایک رنگ نورانی اجلا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پھر اس میں سے قرآن فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، یعنی اب ان کا انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے. دو چہرے، ایک چہرہ وہ جو کالا ہے اور ایک چہرہ وہ جو نورانی. تو پہلے کالا چہرے والوں کو بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس جو لوگ سیاہ کا چہرے والے ہوں گے، کالے منہ والے ہوں گے، سمجھے؟ تو کالے منہ والے ہوں گے. تو اب پھر قرآن پوچھ رہا ہے، مزاج دیکھو، قرآن کے پوچھنے کا ڈھنگ دیکھو، قرآن کے پوچھنے کا انداز دیکھو، سمجھے؟ اس کو میں آپ سے پوچھ کے بات سمجھا دیتا ہوں. تو قیامت کے دن سمجھے کیا آپ اور ہم اپنے چہرے کو سیاہ دیکھنا پسند کریں گے؟ جی ارے قیامت کی بات چھوڑ دیجئے، مرنے کے وقت میں ہمارا چہرہ کالا ہو جائے یہ کسی کو پسند ہے؟ ہر ایک آدمی کیا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. چاہت بھی ویسی ہوتی ہے، دیکھنے والا بھی یہی. نورانی چہرے کو دیکھا تو کیا چہرہ تھا وہ، ابھی تک میرے آنکھوں میں. تو قرآن پوچھ رہا ہے کالے چہرے والے جو ہوں گے وہ ہیں، سمجھے؟ تو قرآن پوچھا اکفرتم بعد ایمانی، کیا تم کفر کرو گے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد؟ کالے چہرے والوں کی طرف جانے کا مطلب کیا؟ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا. ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا. اور کفر کیا ہے؟ خدا کی ذات و صفات کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، نبی کی عظمتوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جی نبی کی شان اور عظمت کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کفر کرو گے بعد ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب انہوں نے جو کر دیا
ان کے لیے کیا ہے سنو کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب عظیم ہے، چہرہ بھی سیاہ، فیصلہ بھی ان کے خلاف، مقام بھی سمجھے برا، جہنم، جی یہ ان کے لیے عذاب۔ یہ تعارف کس کا ہو گیا؟ سیاہ چہرے۔ اب نورانی چہرے والوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے ان پر کیا ہے؟ وہ قائم ہے، معلوم اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر۔ جن کے چہرے نورانی ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، اور فیصلہ آخری ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے سمجھے الاعتبار بالخواتم، الاعتبار بالخواتم، یعنی اعتبار خاتمے پر، سمجھے؟ مثلا ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، جی جو بھی ہے الحمدللہ ہے، مگر مرتے وقت اگر اس پر قائم ہو کر مرے تو مومن، تو اس کا مطلب کہ چانس ہے بدل جانے کا۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت ہو گئی تو کیا گیا؟ ایمان کا۔ کس گھر میں پیدا ہو گئے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو، ایمان والوں گھر میں پیدا ہو گئے، میں دوستی ان سے کر لی تو کیا گیا؟ اس لیے الاعتبار بالخواتم، ایک نمازی ہمیشہ نمازی رہے گا، ایک ایمان والا ہمیشہ ایمان والا رہے گا، یہ نہیں، اس کے بدل جانے کے بھی امکانات۔ اسی لیے کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر حضرت امیر مینائی کہتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان، سمجھے؟ تو ایمان والا بننا اور بن کے رہنا کمال ہے، مگر سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر۔ تو خاتمہ بالخیر اگر ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت میں جو آ گیا، جن کا چہرہ سیاہ ہوگا ان کا کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ کفر کیا انہوں نے ایمان کے بعد، اس لیے ان کا چہرہ سیاہ ہوا۔ اب یہ نورانی چہرے والے جو ہیں ان پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت جو ہے ہٹائی نہیں جائے گی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ اور رحمت والے اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہم فیہا خالدون۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کی شباہت اختیار نہ، جی مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کی شباہت اختیار، جیسے ہنود داڑھی نہیں رکھتے، اگر ہم نے بھی کیا شباہت، ہنود کانٹے میں کھاتے ہیں، چمچ میں کھاتے ہیں، ہم نے بھی وہ کہا، دنیا نے کہا فیشن ہے، اسلام نے کہا وہ ان کی مشابہت ہے۔ ان کے لباس اپنے انداز کے ہوتے ہیں، ہمارے لباس اگر ادھر ہو گئے تو مشابہت ہے، سمجھے؟ وہ سلام کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو بھی کرو یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت میں، جیسے سکھ ہے پیٹھا باندھتا ہے جی، مگر اندر ٹوپی نہیں پہنتا، اگر ویسا صافہ باندھا تو یہ مشابہت۔ مثلا اگر کوئی پنچی پہنتا ہے یا کنچی مارتا ہے، پیچھے سے مارتا ہے، دیکھیں کہاں دیکھیں؟ بمبئی میں، بمبئی کا ابھی یہیں مل جاتا ہے، ہم بلاری سائڈ وغیرہ وغیرہ، ہم گئے تھے، ویسے لوگوں کو مرید بنائے،
ایسے لوگ ہمارے ہاتھ میں بیعت ہوئے. آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگ دوسروں کے ہو جاتے ہیں، میرے حق میں وہی لوگ. تو یہ مشابہت. من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے، قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانا. سکھ داڑھی رکھتا ہے جی، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہ سمجھ کر کے داڑھی رکھتے ہیں ہم کہ سمجھے سکھوں کی طرح نہیں، ان میں اور ہماری داڑھی میں فرق ہے. وہ داڑھی داڑھا بنا لیتے ہیں، بڑھتی چلی، سمجھے، بڑھتی کا نام داڑھی، چلتی کا نام گاڑی. بڑھتی کا نام داڑھی، چلتی کا نام گاڑی، سمجھے، ویسے چھوڑ دیں. اور بعض سکھ کیا کرتے ہیں، بالکل لپیٹ جی لپیٹ. تو اسلام نے مانا ان قوموں کی شباہت نہ لمبی چھوڑ دو نہ اس کو جوائنٹ کرو، کپڑا بناؤ، بلکہ ایسی داڑھی رکھو جس داڑھی کے رکھنے کے بعد اگر کوئی دیکھے تو اسے داڑھی سے محبت پیدا ہو جائے. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ویسے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اختلاف کی بات آ کر اختلاف فی العقیدہ، اختلاف فی العمل، عمل میں بھی اختلاف نہیں پیدا کرنا، اوروں کی شباہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اس آیت کی روشنی میں منع مثلاً ہماری صورت بھی اسلامی ہو، ہماری سیرت بھی اسلامی ہو، ہماری چال بھی اسلامی ہو، ہماری ڈھال بھی اسلامی ہو، ہمارا کردار بھی اسلامی ہو، ہمارا گفتار بھی اسلامی ہو. جی اس لیے کہ دوسری قومیں ہم کو دیکھ کر راستہ اختیار کریں اور ہم کو کسی اور کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسکول پڑھتے ہیں، ٹیچر الگ قسم کا آتا ہے، مدرسے کو جاتے ہیں استاد الگ انداز کا ہوتا ہے. تو ویسے میں مسلمان ہونے کے ناطے ٹیچر کو فالو نہیں کریں گے، مدرسے کے استاد کو فالو، اس لیے کہ یہاں اسلام جی حضور کی سیرت کو، حضور کی سنت کو اپنانے کا نام کیا ہے؟ اسلام. اچھا، کفار سے مسلمان الگ اور ممتاز، سمجھے. ادنا سے ادنا مسلمان کا مقابلہ بڑے سے بڑا دولت مند کافر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے پاس خزانے بہت ہوں گے، دولت بہت ہوگی، جدت بہت ہوگی، ترقی بہت ہوگی، مگر اس کے پاس دامن رسول نہیں، ایمان اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے مومن ادنا معمولی سا مومن آدمی بھی ایمان والا یہ بڑے بڑے بے ایمانوں پر کیا ہے؟ ممتاز ہے، اس کی شان الگ. پھر آگے فرمائے اس آیت کی روشنی میں نا اتفاقی اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بدل دے. کیا ہے؟ راستہ. نا اتفاقی پیدا کرنے والا یا اختلاف رکھنے والا مجرم. کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جی اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف جانا کیا ہوا مطلب اس کا؟ اکفرتم بعد ایمانکم کا مطلب کیا ہوا؟ راستہ بدل. وہ لوگ ایمان لائے پھر کیا کر دیے؟ راستہ بدل دیے. راستہ بدلنے کو قرآن کیا بولا؟ جرم.
راستہ بدلنے کو قرآن کیا بول رہا ہے؟ جرم، مجرم ہے وہ. اور صحیح راستے پر آ کر پھر غلط راستے کی طرف جانا یہ کفار کا طریقہ ہے. تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اختلاف مت پیدا کرو. اب اس کو میں آپ کے سمجھنے کے انداز کی بولتا ہوں. بات سیدھے آ رہے تھے، راستہ بڑا سیدھا تھا، آتے آتے بدل گئے. آپ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ وہ ادھر جا رہا ہے. اس سے کہا ارے میاں ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے مسجد کو جانے کا راستہ، یہ ہے ادھر. میں ادھر جاتا ہوں. تو ساتھ آتے آتے کیا بدل آپ کا اور اس کا راستہ بدل گیا. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اسی مثال کے روشنی میں سمجھیے کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر تھے، جن کا راستہ بزرگوں سے تھا. جی ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر تھے، اپنے بزرگوں کے راستے پر تھے. ان کا راستہ سیدھا تھا، حق تھا، ایمان والا راستہ تھا. اب اس کے بعد نیو جنریشن آیا، اس کے بعد نیا طبقہ آیا، نئی جماعتیں آئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا. اپنا راستہ بدل لیا. تو جو راستہ اب آیا ہے وہ نیا راستہ ہے. جس راستے پر ہمارے باپ دادا اور بزرگان دین چلتے تھے وہ راستہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. وہ راستہ صراط مستقیم ہے. تو اب سنی جو ہیں وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے آپ راستہ غلط چلتے ہیں، نہیں، آپ نے راستہ بدل کیا کیا ہے؟ آپ نے راستہ. اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے صحابہ کو بٹھا کر فرمایا ایک لکیر کھینچے. آپ نے ایک لکیر کھینچی. صحابہ نے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم. اس کے بعد پھر اس لکیر کے دائیں جانب، بائیں جانب، ادھر کی جانب، ادھر کی جانب حضور نے الگ الگ لکیریں. حضور نے الگ الگ لکیریں کھینچی. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہی ہے. اس راستے سے اختلاف کرنے والے الگ 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 راستہ بنائے ہیں، اور اس راستے میں ہر راستے میں شیطان بیٹھا ہوا. ٹیڑھے راستے سیدھے راستے میں سے ہی نکلا ہے. کون سا راستہ؟ ٹیڑھا راستہ نکلا صراط مستقیم میں سے ہی ٹیڑھا راستہ نکلا ہے. حضور نکال کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. یہ سب ٹیڑھے راستے کون سے ہیں؟ غلط راستے ہیں، باطل راستے ہیں. اور حضور نے یہ لکیر کھینچ کر بتا دیا یہاں شیطان کا گزر نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہر جگہ پر شیطان بیٹھا. سمجھ نہیں بات؟ ایسا کیوں کیا حضور نے؟ کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ تو بات صاف ظاہر و باہر ہے کہ اپنی امت کو راہ مستقیم بتا رہے ہیں، راہ ہدایت بتا رہے ہیں. سمجھ؟ آج کن طبقات کو پکڑا جاتا ہے؟ باطل طاقتیں کن لوگوں کو پکڑ، جو ان پڑھ ہیں، جو دنیاوی علم میں زیادہ، جن کے پاس دنیاوی علم زیادہ ہے،
مقصد ہی لاتا ہے. اور ایجوکیٹڈ دنیاوی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کو اس کی بات لگتی ہے. تو ایسے میں ایسوں کو بھی بچانا، ایسوں کو بھی بچانا، پھر ان سے مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑے جوخم کی بات ہے اور بڑی جرت. بات سمجھ میں آتی. تو الگ الگ راستہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نا اتفاقی سے. نا اتفاقی پیدا کرنا کیا ہے؟ جرم ہے. اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے گروپس کے راستے کو جانا یہ کیا ہے؟ جرم ہے. اچھا، اب یہ سب جو پیدا کرنے والے ہیں اوپر سے آپ نے سن لیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اب یہ جو اختلاف پیدا کر رہے تھے جی، پھوٹ پیدا کر رہے تھے، چاہے اوپر والے کتابی لوگ ہوں، چاہے نیچے کی کتاب کے لوگ ہوں، چاہے آج کے زمانے کے ہوں، یہ تمام اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ عوام میں سے نہیں، عالم. کون کرتا ہے؟ عالم کرتا ہے. یہودیوں میں اختلاف جب پیدا ہوا علماء یہود سے ہوا. نصارہ میں جو اختلاف پیدا ہوا علماء نصارہ میں ہوا. سمجھے؟ ہم میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے علماء فلاں علماء فلاں 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 وہ بھی عالم ہے. تو معلوم ہوا سب کچھ سمجھ میں آ جانے کے بعد، ایمان لا لینے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں. کیا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ اپنا مفاد، یا دولت آنا، نہیں تو عزت ملنا، نہیں تو شہرت ہونا، نہیں تو فالوورز ملنا. تو یہ بہت بڑا جرم جو ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ ہے. جی، اس پر چونکہ ایک عالم کی غلطی ایک عالم کو اندھیرے میں ڈھکے. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی نشے کی حالت میں جھومتا ہوا جا رہا ہے، اس کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، اس کے پیر پھسل رہے ہیں. تو امام اعظم نے اس کو سہارا دیا اور فرمایا کہ دیکھ کے چلو، سنبھل کے چلو. تو اس نے کہا میں تو سنبھلتا ہوں کہ گرتا ہوں، آپ سنبھل کے چلیے. کیا کہا؟ آپ سنبھل کے چلیے، میں گرتا ہوں تو میں اکیلا گروں گا. اگر آپ کے پیر پھسل گئے تو آپ کے پیچھے جتنے ہیں سب کے پیر. یہ بات اس کی زبان سے نکلنا تھا. واہ امام اعظم، آپ پر لاکھوں سلام ہو. کیا مزاج دیا آپ نے کہ بات کسی اور کی جانب سے نکلی تھی، آپ نے اس کو یہ کہہ کر نگلیکٹ نہیں کیا کہ جاہل کی بات کیا ہے.
شرابی کی بات کیا، میں تو امام اعظم ہوں. یہ نہیں، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ کیسی بات کس کی زبان سے نکلی. اسی لیے کہا جاتا ہے انظر ما قال ولا تنظر من قال. دیکھو کہ کیا کہتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے. انظر ما قال ولا تنظر من قال. دیکھو کہ کیا کہتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے. بس سمجھ میں آتی ہے. تو امام اعظم کی بات ہو گئی. ہائے ہائے. اب آگے چلیے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس آیت کی روشنی میں بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں، مومن جتنا بھی گناہ کر لے، جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اس کا چہرہ نورانی ہی رہتا ہے. عالم کا چہرہ، حافظ کا چہرہ، نمازی کا چہرہ، حاجی کا چہرہ، وہ سب ایک طرف. سمجھے کس کا چہرہ بتا رہے ہیں؟ مومن اگر وہ گناہگار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، اگر اس کا چہرہ نہیں بدلے گا، اس کا چہرہ منور رہے گا. کیوں؟ اس کے پاس عمل اس کے جسم کا ہوگا اور ایمان اس کے قلب میں اترے. سمجھے آپ؟ جس کو ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیں گے، معمولی باتیں چلتی رہتی ہیں. ایک آدمی سمجھے کالا کلوٹا ہے اور اس کے حرکتیں بھی کیا ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑائی پیدا کر دیتا ہے، سمجھے جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، حسد کرتا ہے، دوسروں سے جلتا ہے، جلات کے کام کرتا ہے. تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر کیا بولے؟ دل کتنا کالا ہے کہ دل جتنا کالا ہے کہ صورت اس کی اتنی کالی. یہ بولتے ہیں نہیں جی؟ یہ جب بولتے ہیں تو اسی کی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ چہرہ کالا ہے تو کسی کا دل کالا ہو جائے گا تو اس کا اثر چہرے پر ہوگا. دل کالا ہونے سے اس کا اثر چہرے پر ہوگا. مگر یہاں کالا ہی ہے آدمی مگر دل نورانی ہے تو چہرہ کالا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی کالا بھی ہے تو اس کے اوپر سنت رسول جب آ جاتی ہے، ایمان کی روشنی جب آ جاتی ہے تو دیکھنے کو کالا تو ہے بھی مگر بڑا نکھار ہے چہرے پر. کالا تو ہے مگر کیا بھاگ ہے دیکھو چہرے پر. داڑھی رکھ دینے کے بعد کیسا ہو گیا دیکھو، وہ سمجھے نور ٹپک رہا ہے. ارے کیا جی کالا کلوٹا نور ٹپک رہا ہے بولتے ہیں نا؟ نہیں، ایمان کا نور ہے. سمجھے زندگی بھر ملے، ایک آدمی سے زندگی بھر ملتے رہے، انتقال ہو گیا، دیکھ کر آئیں گے. زندگی بھر ملے، بات چیت کیے، سب کو آپ کیا جا کے دیکھتے؟ بات بھی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، جواب بھی نہیں، کیا دیکھتے؟ گئے گا دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے. سمجھے پھر ایک کو جا کے دیکھے، فجر میں آتا تھا، مغرب میں آتا تھا، تہجد میں آتا تھا، اس میں آتا تھا، مسجد چھوڑ کے باہر نہیں نکلتا تھا ہمیشہ، وہ بھی چلا گیا. اس کو جا کے دیکھے، کیا جی نماز پڑھتا تھا، تہجد ایک بار بھی چھوڑیا نہیں، کیا اللہ کی مرضی نہیں گا بھائی، کیا اللہ کی مرضی نہیں گا. اس کے چہرہ آج کیسا کیوں کہتا تھا؟ ایسا بھی ہے نا؟ ارے بھائی ایسا بھی ہے نا؟ تو آخر یہ نمازی پرہیزگار سب تھا، اس کا چہرہ کیوں ایسا ہو گیا؟ وہ کبھی کبھی جمعہ میں آتا تھا، عیدگاہ میں ملتا تھا، سمجھے، درگاہ میں ملتا تھا، اس کے سوا اور کہیں ملتا نہیں تھا. اس کا چہرہ کیوں نورانی ہے؟ تو فرق قرآن کے روشنی میں معلوم ہوا، جس کے اندر ایمان اتر گیا ہے اس کی روشنی چہرے پر ظاہر ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا چہرہ کالا ہونا
غلط بات نہیں ہے. یہ عبداللطیف کالا ہے کیا میرے بارے میں ایسا بول؟ ایمان اندر ہے, ایمان اندر. سمجھے نہیں سمجھ میں آئی حاجی صاحب بات؟ ہائے ہائے. تو فرمایا کہ مومن چاہے جتنا بھی گناہگار ہو اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ نورانی ہوگا. اس عالم میں کالا بھی اگر ہے تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, وہ لوگ جن کے چہرے سمجھے نورانی ہوں گے وہ صاحب ایمان. اسی لیے وضو کرنے کے وقت میں دعا بتائی گئی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھتے اپنی جگہ, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. سمجھے, اے مولا میرے چہرے کو نورانی بنا. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ. سمجھے, اس دن جب کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے ایسے دن میرے چہرے کو نورانی. پانی بہا. کیا معلوم کہ وضو کے وقت کی دعا بھی کب قبول ہو جائے. جب یہ بات معلوم ہوئی چہرہ قیامت کے دن نہیں بدلا جائے گا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ایمان. اب دوسرے لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے, کالے ہو جائیں گے. سمجھے, وہ کتنے پنیا کرتے ہیں, کتنے پنیا کرتے ہیں. وہ سرائے بنا دیا, بول بیل کھلا دیا, کیا کیا کیا. کیوں ان کے چہرے سیاہ ہیں؟ ایمان کا نور نہیں ہے اندر. اب دوسرے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ جتنے فرقہ باطلہ ہیں ان سب کے چہرے سیاہ ہیں, اس لیے کہ ان کے دلوں میں حب رسول نہیں ہے, عشق رسول نہیں ہے, ایمان کی روشنی. تو میں آج کے درس کی میں آپ سے پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ بھوکے مریے, پیاسے مریے, کوئی بات نہیں. تنگ دستی میں زندگی گزاریے, کوئی بات نہیں, مگر اہل سنت کا دامن چھوڑ کے رکھیے. یہ میری یہ سب محنتوں کا مقصد یہی ہے. آپ ان اسباق کو نہ بھولیے, اس پیغام کو نہ بھولیے. اس پیغام کو اگر آپ پیش نہیں کر سکتے تو پیغام جہاں سے ملتا ہے وہاں پھر لائیے, تاکہ کسی غلط راستے پر جانے والے کو صحیح راستہ مل جائے. قیامت آنے سے پہلے سمجھے, ایمان ہے آپ میں؟ الحمدللہ ایمان ہے, سب میں ایمان ہے. دکھاؤ دکھاؤ. آنکھ ہے, دکھاؤ دکھاؤ. آنکھ, ناک ہے, کہاں ہے؟ کان ہے, پکڑو. جی سب چیز دکھ رہی نا. ایمان ہے دکھاؤ. نہیں وہ دکھانے والی تھی تو معلوم چھپی ہوئی, قیامت تک چھپی ہوئی رہتی ہے. وہ ایمان ہمارے اندر ہے, دل میں ہے, چھپا ہوا ہے. اب یہ چھپا ہوا ایمان کب ظاہر ہوتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن جب چہرے نورانی ہو جائیں گے تو یہ اندر جو چھپا ہوا ایمان تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں یہ بات ہے؟ ہاں. اور یاد رکھیے ہر شخص اپنے عمل سے جنت میں, صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. جی وہ ڈاکٹر اقبال, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, مگر میں ڈاکٹر اقبال کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں, قرآن بول رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں ہر عمل کرنے والا اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. جنت میں جانے کے لیے جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں فضل خداوندی کی بھی ضرورت ہے. سمجھے؟ جس کو میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں ایمان اور عمل پہ رکھا ہے مدار دین. ایمان اور عمل پہ رکھا ہے مدار دین, یہ ہے کمال دین کے فضل خدا رہے.
ایمان و عمل پہ رکھا ہے مدار دین، یہ بنیاد ہے، یہ ہے کمال دین کہ فضل خدا رہے، خدا کے فضل کے بغیر کچھ میری نماز سے، میرے روزے سے، میرے بعد نماز پڑھنے والے کیا اتنا نماز پڑھتے نہیں وہ پڑھے تو ہو رہا ہی کرتے، وہ ملتی کرتے، پہلی صف میں آتا ایسا ملتا ہے، دوسری صف میں جب وہ ملتا ہے کرتے، پہلی صف میں آیا تو اونٹ کا ثواب کرتے، ثوابات اپنی جگہ ہیں، اجر ہے، مگر وہ کیوں لے کے آتے ہو مولا تم کچھ بھی دو نہ دو، سمجھے؟ ایک دم ایک موقع پر بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بڑے جلال میں آ کر ایک ہاتھ میں انگار لے، ایک ہاتھ میں پانی، بڑے جلال میں جا رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے رابعہ کیا بات ہے آج بڑے جلال میں ہے، اور ہاتھ میں آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بی بی رابعہ بصریہ نے کہا میں خدا کی جنت کو دیکھ رہی ہوں، ڈھونڈ رہی ہوں، مل جائے تو اس آگ سے جنت کو جلا دوں، اور خدا کے بنائی ہوئی جہنم کو ڈھونڈ رہی ہوں، اگر مجھے نظر آ جائے تو اس پانی سے میں اس جہنم کو بجھا دوں۔ تو بی بی حسن بصری نے پوچھا بی بی رابعہ بصریہ سے یہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے جنت کو جلا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی، کیا بات ہے؟ کہا یہی دو چیزیں ہیں جو بندوں کو خدا سے دور کی ہوئی ہیں، کوئی جنت کی ہوس میں نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے، کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں درمیان میں سے ہٹ جائیں تو خدا کی رضا کے لیے سمجھے؟ ایمان اور عمل پہ رکھا ہے مدار دین، یہ ہے کمال دین کے فضل خدا رہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص صرف لفظ صرف کو پکڑنا، صرف اپنے عمل سے جنت کو نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے جہاں عمل ہے وہاں ڈرو، قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازی کے لیے جنت بولے، نماز کے لیے حور و غلمان بولے، نمازی کے لیے نعمتیں بولے، مگر اس آیت میں کیا بول رہا ہے قرآن؟ ویل بول رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر لِلْمُصَلِّينَ کہا، نمازیوں کے لیے۔ جی وہ کیسے نمازی؟ جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہاں شرح کرنے والوں نے یوں کیا کہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں، وقت ٹال کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ محققین نے کیا فرمایا؟ جس نے نماز دلایا ہے اس کو بھول کے نماز پڑھو، جس نے نماز دلائی ہے اس کو بھول کے نماز پڑھتے، اس کو چھوڑ کے نماز پڑھتے۔ نماز میں رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، نماز میں رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک کے سے زیادہ دو یا تین یا چار جو بھی ہوں گے وہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، ایک سے دو کو کہتے ہیں۔ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، عربی جاننے والوں ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھ رہا ہے ایک آدمی، امام صاحب پڑھتا ہے تو چلو مقتدیوں کی طرف سے پڑھ رہا ہے بولے گا، ہاں اگر ان منفرد نماز پڑھتا ہے تو پڑھنا ہے نا، یہی کیا پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو دو کو کیوں لے رہا ہے ساتھ میں؟ تو وہ ایک نہیں ہے، ایک تو ہے، ایک رسول ساتھ میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب چلیے، اللہ کا فضل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے، صرف عمل سے کام نہیں چلے، اللہ کا فضل، سمجھے؟ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا تھا، سمجھے؟ پھر اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. سمجھے؟ سب جمع وطر میں پڑھ رہا ہے اللہم کیا ہے انا استعیک واستغفرک یہ بولتا ہے ونستغفرک. ہو گیا. کہاں ملے حضور ساتھ میں؟ کون سی نماز میں ملے؟ وطر میں ملے. خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اکیلے خطیب صاحب ہیں مگر یہ کہیں کو پڑھ رہے ہیں. تو معلوم خطیب میں بھی مصطفیٰ نہیں. قاضی خطبہ نکاح پڑھتا ہے. سمجھے کیا بولتا ہے؟ خطبہ جماعت سے اہل جماعت سے اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے. پڑھو الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بغیر رسول کو چھوڑے کے، رسول کے بغیر نہ نماز ہے نہ خطبہ ہے نہ نکاح ہے. سمجھے؟ یہ انجانے جو ہیں وہ انجانی زندگی گزارتے ہیں. جاننے والے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اب چلیے صوفیہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل بھی دیا، نفس بھی دیا، روح بھی دیا. کیا دیا؟ دل دیا، نفس دیا اور روح دیا. دل کا جو میلان ہے، دل کی جو طرف ہے وہ نور کی طرف. جی دل کیا ہے؟